کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سن 57 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی آئندہ قیادت کے لیے اپنے بیٹے کے حق میں مسلمانوں سے بیعت لی۔ انتقال سے 3 سال پہلے یہاں پر یار لوگوں نے پھر حاشیہ آرائی کی کہ اپنے بیٹے کے حق میں کیوں لی؟ یہ تو عمل شیخین کے خلاف ہے۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، بیٹے کو نامزد کرنا حضرت معاویہ نے اپنے بھائی حضرت علی سے سیکھا ہے۔ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کرنا حضرت معاویہ نے، جب حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ انہوں نے اچھا کیا۔ اس لیے کہ ہماری سوچ اتنی کامل نہیں جتنی علی کی سوچ کامل ہے۔ ہمارا استاذ اتنا کامل نہیں جتنا علی کا استاذ کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دور اتنا محفوظ نہیں جتنا علی کا دور محفوظ ہے۔ ہماری دیانت اتنی بے داغ نہیں جتنی علی کی دیانت بے داغ ہے۔ اسلام کی منشا کو اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے جتنا علی سمجھتا ہے۔ جب علی نے اپنے بعد امت کی قیادت کے لیے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا، صحت مند جواب دیجیے۔ جب سیدنا علی نے اپنے بعد اس امت کی قیادت کے لیے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا، اگرچہ عمل شیخین کے خلاف ہے۔ ابو بکر صدیق جب یہ دنیا چھوڑتے ہیں تو اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کرتے۔ فاروق اعظم کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری روانگی کا وقت ہے تو اپنے بیٹے کو نامزد نہیں، حالانکہ وہ محدث اعظم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما محدث اعظم ہے، مگر اسے نامزد نہیں کرتے۔ جیسا کہ ابھی میرا بزرگ کہہ رہا تھا، 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان افراد پر مشتمل کہ جو مبشر بالجنہ تھے۔ 10 کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، ابو بکر، فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور سعید اور سعد رضی اللہ عنہم۔ جب فاروق اعظم لیلائے شہادت سے ہم آغوش ہو کر راہی خلد بری ہونے لگے تو 2 جنتی پہلے جا چکے ہیں، 2 جنتی پہلے جا چکے ہیں، تو 8ویں خود فاروق اعظم ہیں جو اپنی منزل کو روانہ ہو رہے ہیں۔ تو باقی کتنے بچ گئے؟ 7۔ تو پھر 7 رکنی کمیٹی کو نامزد کرنا تھا نا۔ جب جنتیوں کو آئندہ امت کی قیادت کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے اور وہ 7 ہیں، 6 کو
کیوں کیا؟ ساتویں کو کیوں اگنور کیا امیر المومنین نے؟ بتایا گیا امیر المومنین آپ نے جن 6 افراد کا نام لیا وہ سب کے سب مبشر بالجنہ ہیں، تو ایک اور بچتا ہے، اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، حضرت سعید کو۔ آپ نے اس کا نام اس کمیٹی میں کیوں نہیں رکھا؟ فاروق اعظم آپ دیدہ ہو گئے، فرمانے لگے ضرور رکھتا اس کا نام بھی اس کمیٹی میں اگر وہ میرا بہنوئی نہ ہوتا، میں ضرور رکھتا اس کا نام اس کمیٹی میں اگر وہ میرا بہنوئی نہ ہوتا۔ شہید میرا بہنوئی ہے، میں اس لیے اس مشاورتی کمیٹی میں اس کا نام نہیں دے رہا کہ آنے والا مورخ کوئی دل کا بیمار یہ نہ کہہ سکے کہ مشاورتی کمیٹی نے عمر نے اپنے بہنوئی کا نام بھی رکھ دیا تھا تاکہ کسی طرح سے آئندہ قیادت کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ یہ ہے شیخین کا عمل۔ لیکن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، عمل شیخین کے خلاف ہے مگر اچھا کیا۔ صدیق اکبر نے بھی مدینہ میں اللہ کو جان دی، فاروق اعظم نے بھی مدینہ میں موت کی تمنا کی اور مدینہ ہی سے اپنی منزل کو روانہ ہوئے۔ عثمان کے ذوق کا یہ عالم ہے کہ جب سبائی تحریک کے آدم خور ایجنٹ محاصرہ کیے ہوئے ہیں عثمان ابن عفان کے گھر کا، تو سیدنا معاویہ اور سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہما نے مشورہ دیا، امیر المومنین حالات کے اعتدال پر آنے تک آپ شام چلیں، وہاں ہم آپ کی بہتر حفاظت کر سکیں گے، جب تک انتشار کے شعلے بجھتے ہیں آپ شام چلیں، کہیں آپ کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ یہاں عثمان ابن عفان نے فرمایا اچھی بات ہے چلتا ہوں، اگر تم مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ شام چلا جاؤں تو پھر موت نہیں آئے گی۔ ان دونوں حضرات نے کہا یہ گارنٹی کہاں سے لائیں، موت تو آئے گی۔ فرمایا پھر جب موت آئے گی تو عثمان اپنے یار کا مدینہ کیوں چھوڑ دے، میں مدینہ کو کیوں چھوڑ دوں، موت نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت کا دار الخلافہ مدینہ، فاروق اعظم کی خلافت میں دار الخلافہ مدینہ، عثمان ابن عفان کا دار الخلافہ اور مشہد و مقتل مدینہ، لیکن سیدنا علی المرتضی نے اپنا دار الخلافہ کسے بنایا؟ کوفہ کو، ان کا مشہد بھی وہی بنا۔ ہم کہتے ہیں اچھا کیا، تمہیں تو دوست بننا بھی نہیں آیا، خون حسین کے سوداگروں، کربلا کے ٹائٹل پر بینک بیلنس بنانے والوں، تمہیں تو محبت کرنا بھی نہیں آیا۔ علی کا وکیل صفائی بھی میں ہوں، سیدنا علی کا دفاع کرنا بھی میرے ایمان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے اجتہادی فکر کے مطابق کوفہ کو دار الخلافہ بنانا مناسب سمجھا، ٹھیک کیا۔ ان کا اجتہادی
اجتہادی موقف تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے حسن کو میرا جانشین ہونا چاہیے، بالکل صحیح تھا۔ تو اگر یہی بات حضرت معاویہ نے کر دی تو ہضم نہیں ہوتی۔ بعض سنی کہلانے والے ان کے ہاں بھی یہ ضروری ہے کہ جب تک معاویہ کو خطاکار نہ مانو گے اہل سنت نہیں کہلا سکتے ہو تم۔ جو معاویہ کے خطاکار ہونے کو اہل سنت کے لیے شرط قرار دیتے ہیں، میں ان بد نصیبوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ معاویہ وہ خطاکار ہے جسے اللہ کے رسول نے سینے سے لگا کے دعا کی، الہ العالمین اسے ہادی بنا اور مہدی بنا۔ ارباب علم و دانش، معاویہ کا نام تاریخ اسلام میں عنوان فتح و ظفر ہے۔ اس نام نے کبھی ناکامی کو دیکھا بھی نہیں، یہ جدھر رخ کرتا ہے فتح و ظفر اس کے قدم چومتی ہے، اور یہ اس کے نام کی جلالت ہے کہ آج بھی منافقت اس کے نام سے لرزہ بر اندام نظر آتی ہے۔ معاویہ نے بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، صرف معاویہ نے نہیں کیا، رسول کی زبان سے جنہیں جنت کا سرٹیفکیٹ ملا طلحہ نے بھی اختلاف کیا، سیدنا زبیر نے بھی اختلاف کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی اختلاف کیا، حضرت مغیرہ نے بھی اختلاف کیا، تقریباً درجنوں ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے جلالت کردار سے ہمارا شاندار ماضی چمک رہا ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نقطہ نظر پر اختلاف کیا کہ عثمان کے قاتلوں کو پہلے سزا ملنی چاہیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بعد میں بیعت کریں گے۔ لیکن یہ اختلاف کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا، یہ اجتہادی اختلاف تھا۔ ان الفاظ کو یاد رکھیں گے آپ تو آگے جا کے آسانی ہوگی۔ ان حضرات نے اختلاف کیا مگر علی کی خلافت قائم ہو گئی۔ اب حضرت علی کا حال دیکھیے، علماء کرام گواہی دیں گے، جمل اور صفین میں جب یہ دونوں حضرات آمنے سامنے تھے اور دونوں کے ہزاروں لوگ مارے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی لاشوں کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں اور کچھ زبانوں پر گالی سنائی دی۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے بعض کی زبانوں پر گالی آئی ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تھے۔ آپ کی نہج البلاغت کہتی ہے، نہج البلاغت جسے آپ قرآن سے بھی سینئر مانتے ہیں، نہج البلاغت کہتی ہے کہ علی المرتضیٰ نے جب سنا فرمایا لا تکونوا سبابین، یہ کون بدبخت ہے جو گالیاں دے رہا ہے، گالیاں مت دو، لا نزیدہم بایمان ولا یزیدوننا بایمان، وہ ہم سے ایمان میں زیادہ نہیں، ہم ان ایمان میں زیادہ نہیں، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا محبوب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہم میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، الا مختلفنا فی دم عثمان، الا یہ کہ ہم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص میں ذرا اجتہادی راہوں میں مختلف ہو گئے، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ،
اللہ جانتا ہے کہ میں خون عثمان سے بری ہوں، لیکن میں انہیں کافر نہیں کہتا ہوں، وہ مجھے کافر نہیں کہیں گے۔ تم لاشیں کیوں علیحدہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اس لیے کہ ہم اپنوں کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، ان کی نماز جنازہ ہم کیوں پڑھائیں؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا علی پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا، پھر اپنے فوجیوں کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ یہ آپ کا مجتہد مفید صاحب اپنی الارشاد میں لکھتا ہے، آپ کا مجتہد اربلی کشف الغمہ میں لکھتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہاں پہلو خاص طور پر میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں، میرے دوست بھی دل تھام کر میری باتیں سنیں۔ حسن کے مرید تو ہم ہیں، اگر ارادت کے معیار پر پورا اترنے کا شوق ہے تو آؤ، تم بھی اسے اپنا قائد مانو جسے حسن نے اپنا قائد مانا۔ سن 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، سن 40 ہجری کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ چند مہینوں تک، چونکہ علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا اپنی جانشینی سے متعلق، چند مہینوں تک جانشین رہے، پھر پہچان گئے شیعہ نے علی کو۔ یہ بھی بات بتاؤں، ابھی میرے بزرگ نے جو بات کہی ہے، شیعہ ایک نہیں ہے صرف، یوں تو ان کے کئی فرقے ہیں، لیکن 3 اس وقت بھی تھے، 3 اس وقت بھی تھے۔ شیعہ نے علی بھی تھے، شیعہ نے معاویہ بھی تھے، اور شیعہ نے عائشہ صدیقہ بھی تھے۔ اس لیے سوچ کے چلیے، وہ قوم بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس کے ہوش میں جس کے جوش میں ہوش بھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں ہم خود کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ ہوش میں رہیے۔ حسن پہچان گئے انہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا، تشریف لائیے، میں کمپرومائز کرنا چاہتا ہوں۔ کوفہ کی حیدری جامع مسجد میں، جسے خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا، اسی ممبر پہ اپنے چچا معاویہ کو بٹھایا جس ممبر پر حضرت علی خطبہ دیا کرتے تھے۔ فرمایا میں شرائط پیش کرتا ہوں، اگر آپ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو آج کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ میری یہ کیسٹ جو میں گفتگو کر رہا ہوں انتظامیہ کے لوگوں تک بھی پہنچائیے، انہیں سنائیے۔ جو اتحاد کے تصور میں ون وے چاہتے ہیں، جن کے ہاں اتحاد کا فارمولہ یہ ہے کہ انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے اور تم سب کچھ سننے کے لیے چپ رہو، یہ تاریخ کی وہ صداقتیں ہیں کہ مجھے دعوت دیجیے جہاں آپ پسند فرمائیں۔ منٹو پارک میں، لیاقت باغ میں، کراچی کے نشتر پارک میں، کوئٹہ کے میزان چوک میں، یا پشاور کے قصہ خانی بازار میں،
جہاں آپ پسند فرمائیں وہیں مجھے بلائیں. جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر ثابت نہ کروں تو میں خود اپنی سزا موت تجویز کرتا ہوں. مجھے جھوٹ بولنے کی پاداش میں سزائے موت دے دیجیے گا. نہیں، یہ نعرے بھی مجھے نہیں چاہیے. آپ جیئیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے وہ نعرے بالکل پسند نہیں ہے جو مروا ڈالے. آپ سلامت رہیں، آپ زندہ رہیں بس. اگر آپ کے نعروں میں کوئی وزن ہوتا نا تو اس محرم میں کوئی جلوس باہر نہ نکلتا. میرے زخموں کو مت چھیڑو تم نعرہ بازو. صرف گرجنا جانتے ہو نا، برسنا نہیں جانتے. برس کے دکھایا ہوتا نا پھر مجھے دیکھوں گا. دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں رہوں یا نہ رہوں. آپ زندگی کا مظاہرہ کر کے دکھائیے. مرا در دیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد و گردم در کشمت ترسم کے مغز استخوان سوزد. بہت سی باتیں ہیں جنہیں ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مجھے کسی مقام پر آپ بلائیے، میں یہ باتیں ثابت کروں گا انہی کی لٹریچر اور انہی کی کتابوں سے. اپنے حوالے بعد میں لاؤں گا، پہلے انہی کی کتابوں سے یہ باتیں ثابت کروں گا. حسن نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شرائط پیش کرتا ہوں، اگر آپ مانتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان آج سے کوئی اختلاف نہیں. حضرت معاویہ نے یہ نہیں پوچھا کون سی شرطیں ہیں. حضرت معاویہ نے کاغذ منگوایا اور کاغذ کے نیچے دستخط کر دیے. فرمایا لو بھتیجے، جو آپ کی مرضی آئے اس پر شرائط لکھ دیجئے. میرے دستخط پیش بھی ہو گئے. یہ بلینک چیک آپ نے سنا کبھی؟ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا بلینک چیک تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت حسن کو دیا. پہلے دستخط کیے. سیدنا حسن نے اس کے اوپر شرطیں لکھی اور رسول اللہ کی پیشین گوئی کو حسن ابن علی نے حیدری جامع مسجد کوفہ میں سچا کر کے دکھا دیا. اور منافقین کو ہمیشہ کے لیے سیاہیوں کے کارے مسلط میں پھینک کر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر معاویہ کو اپنا قائد تسلیم کیا اور اپنے بھائی حسین سے کہا قم یا حسین، میرے بھائی حسین اٹھو، جسے میں نے قائد مانا ہے تم بھی اسے اپنا قائد مانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. سامنے چھوٹا سا بچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو چوکھٹ کی ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر گیا. رحمت عالم نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کر اٹھے اور اپنے نواسے کو اٹھا کر سینے سے لگا دیا. اٹھا کے لائے اور گود میں لے کر پھر منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے چہروں پہ تجسس آیا، سسپنس آیا کہ آج سے پہلے تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. رحمت عالم نے چہرے پڑھ لیے، فرمایا ان ابنی ھذا سید. سنو، مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے. نبی جب ایسی باتیں کرتا ہے تو کال ملی ہوئی ہوتی ہے. نبی علام الغیوب نہیں ہوتا، کال ملی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا بذریعہ وحی مجھے بتایا گیا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار بنے گا قوم کا، اور اسی کے ہاتھوں فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اسی میرے لخت جگر کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی دو لڑنے والی جماعتیں شیر و شکر ہو جائیں گی، آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے آج اپنے نانا کی وہ بشارت، وہ پیشین گوئی سچائی ثابت کر کے دکھا دی. سن 41 ہجری میں، سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم ہوا، مودت کا رشتہ قائم ہوا. 47 کو حضرت حسن کا انتقال ہوا. 41 اور 47 کے درمیان کتنا مارجن ہے؟
6 سال دعوت دیتا ہوں انہیں، دعوت دیتا ہوں، وہ ہوش میں نہیں تو نشے میں صحیح، کوئی اپنی معتبر نہیں تو کمزور ہی صحیح، کسی تاریخ کی کتاب میں ثابت کر دو کہ ان 6 سالوں کے درمیان حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا ہو۔ 47 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل کو روانہ ہو گئے، اور 60 ہجری کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا۔ 41 اور 60 کے درمیان کتنا مارجن ہے؟ 19 سال۔ ان 19 سال میں تاریخ کے کسی حوالے سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت حسین اور حضرت معاویہ کے درمیان کسی بات پر کبھی کوئی اختلاف ہوا ہو۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ انہیں اخراجات کے لیے ماہانہ سالانہ 1 لاکھ درہم دیا جائے گا یا دینار دیا جائے گا۔ یہ اس دور کا جو 1 لاکھ ہے، یہ آپ خود حساب لگا لیجئے کہ آج کے مندے کے دور میں جو کرنسی کا منہ کالا ہو چکا ہے، اس دور کا 1 لاکھ دینار آج کا کیا بنے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے اور اہل بیت رسول لیتے رہے۔ اب ان کے ہاں یہ باتیں جب بیان ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا۔ یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امت میں کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ کتنے پاپولر ہیں، لیڈرشپ کو دیکھیے کہ امت میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، مجبوری کی وجہ سے یہ فیصلے کرنے پڑتے تھے۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے، علی اور علی کی اولاد مجبور نہیں ہوتی، وہ جب کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو مسرور ہو کر دیتے ہیں، مجبور ہو کر نہیں۔ اور جب